بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگ باری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کرتی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے، پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بد مستی کی حالت میں بڑی بلند اور غصیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازے کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج اور دھاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیا اور وہ بیٹھ گیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ وہ تیر ابان بن سعید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے پہلوؤں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کر دی۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا۔ توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے۔ باہر آؤ رومیوں، اپنی صلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے، اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح محلق تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیر خطروں سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شرجیل بن حسنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لڑائی کی ساری کہانی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی نفری زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی حملہ اور ایک کیا تو شاید ہم نہ روک سکیں گے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا۔ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے۔ اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرور تیری مدد کو پہنچیں گے۔ پھر بھی ضرورت پڑی تو میں آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو 1-2 دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔
بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو تھا۔ اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ اندر نہیں اترا تھا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، روما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے، میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار اعلیٰ، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں، اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں نے صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج رات ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے کر گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملہ کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں اتنا زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملہ کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لوگے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا، چاندنی اتنی شفاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملہ ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ زرار بن الزور مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی، ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے، ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے، ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، میں خالد ابن ولید ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اب بھی پہلوؤں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔
यही वजह थी कि रूमी तीरों की बौछारों में भी आगे बढ़े आ रहे थे। चांदनी रात में दोनों फौजों के बड़ी सख्त टक्कर हुई। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन ने हमला रोक लिया और बड़ी खूनरेज लड़ाई होती रही। मुर्रिखों ने लिखा है कि यह लड़ाई कम व बेश 2 घंटे जारी रही और वो दोनों फौजों के आदमी गिरते रहे। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी तरफ से भी मदद मिलने की तौक़े नहीं थी। लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती गई। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु को तुमा की आवाज़ हैरान कर रही थी और तुमा शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढ रहा था। इसकी दिलेरी गैर मामूली थी। उसे चांदनी में मुसलमानों का परचम नज़र आ गया और वो शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु को ललकार कर इनकी तरफ बढ़ा। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु इसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। एक आंख के बदले 1000 आंखें लूँगा। तुमा ने कहा, खुदा की कसम तू दूसरी आंख भी देने आया है। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। दोनों आमने सामने आ गए और दोनों घोड़ों से उतर आए। दोनों के हाथ में तलवारें और ढालें थी और दोनों तेग़ज़न के माहिर थे। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु को तौक़े थी कि तोमा की एक ही आंख है और इसकी दूसरी आंख भी ज़ख्मी है, इसलिए वो लड़ नहीं सकेगा, लेकिन वो पूरी महारत से लड़ रहा था। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु को ये तो मालूम ही नहीं था कि तीर अभी तुमा की आंख में ही है। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु का हर वार तुमा बचा जाता और तुमा का हर वार शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु बचा रहे थे। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक वार बड़ा ही ज़ोरदार किया। इनकी तलवार पहले तुमा की आहिनी खुद पर लगी और वहाँ से फिसल कर कंधे पर लगी जहाँ आहिनी ज़र्रा था। इतना ज़ोरदार वार लोहे पर पड़ा तो तलवार टूट गई। तुमा ने ललकार कर वार किया जो शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने ढाल पर लिया। वो अब तलवार के बगैर थे, वार सिर्फ रोक सकते थे। तुमा बढ़ बढ़ कर वार कर रहा था। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 मुजाहिदीन ने देख लिया कि शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार के बगैर ख़तरे में हैं, तो वो शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु और तुमा के दरमियान आ गए। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने इधर उधर देखा। वो किसी की तलवार ढूंढ रहे थे। कुछ दूर उन्हें अपने एक शहीद मुजाहिद की लाश के करीब इसकी तलवार पड़ी नज़र आई। इन्होंने दौड़कर तलवार उठा ली और वापस आए, लेकिन तुमा वहाँ नहीं था। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों मुजाहिदीन से पूछा कि तुमा कहाँ हैं। इन्होंने बताया कि वो पीछे हटते हटते लड़ाई के हंगामे गुम हो गया। इन्होंने उसे घोड़े पर सवार होते देखा था। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु के आसाब पर बड़ा तकलीफ़दा दबाव था। इन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो रोमियों को शिकस्त दे सकेंगे। लड़ने में शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु उनके दस्ते ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने चंद 100 सवारों को अलग करके पहलू से रोमियों पर एक ज़ोरदार हल्ला बोला। कुछ तो इस हल्ले ने काम किया, कुछ रूमी मायूस हो गए और वो पीछे हटने लगे। रोमियों में यह खूबी थी कि वो बेतरतीब होकर नहीं भागते थे, बल्कि तरतीब और तंजीम से पीछे हटते थे। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पीछे हटते देखा तो इनके पीछे ना गए, क्योंकि मुसलमानों की नफरी थोड़ी रह गई थी। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। पीछे जाने के बजाय इन्होंने तीर अंदाज़ों को आगे करके पीछे हटते हुए रूमियों पर तीरों का मीना बरसा दिया। रूमी अपनी लाशों और जख्मियों को पीछे छोड़ते दरवाजे में जाकर गायब हो गए। रूमी जिस दरवाजे से भी बाहर आए थे वो लाशें और जख्मी फेंक कर उसी दरवाजे से अंदर चले गए। सबसे बड़ा हमला तुमा ने किया था, वो भी नाकाम रहा। अगर बात नाकामी तक होती तो रूमी ऐसे हमले फिर भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें जो जानी नुकसान उठाना पड़ा वो इनकी बर्दाश्त से बाहर था। इनकी नफरी पहले ही कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी और अब तो आधी रह गई थी। तुमा के लिए एक दुश्वारी ये पैदा हो गई कि जब शहर पनाह के दरवाजे बंद हो गए और तुमा शहर में आकर रुका तो कई शहरियों ने उसे घेर लिया। सालार मुअज़्ज़म, एक आदमी ने कहा, हम सल्तनत रूम के वफादार हैं। हम नहीं चाहते कि रूम की शहंशाही को मज़ीद नुकसान पहुँचे। हम पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह की बात की जाए। शहरियों में जो बेचैनी और बदअमनी फैल चुकी है उसे आप नहीं देख रहे। एक और ने कहा, फ़ौज जो नुकसान उठा चुकी है वो आपके सामने है और आप खुद भी ज़ख्मी हैं। ख़तरा ही है कि शहरी जो अब नीम फाका कशी तक पहुंच गए हैं
اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ توما جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ میں صلح کر لوں گا، لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتہ ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہیں، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتہ ہو سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرخص تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 دسمبر 634 عیسوی کا واقعہ ہے۔ 18 دسمبر 634 عیسوی کی رات تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرخص بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر قلعے کے اندر ہی سے آیا تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا، خوبرو اور پھرتیلا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے 2 محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر رکھا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا، یہ اس لیے کہ اسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دیں۔ سالار اعلیٰ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس جوان سال آدمی نے کہا۔ میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرخص ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرخص نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں، یونس ابن مرخص نے کہا۔ پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ تو قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں باب الشرق کے قریب فصیل سے رسہ لٹکا کر اترا ہوں، یونس ابن مرخص نے کہا۔ میرے آنے کا مقصد بھی سن لے سالار اعلیٰ۔ دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ اتنے میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد ہی لڑکی کو میرے حوالے کریں گے۔ سالار اعلیٰ، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر
اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ کی فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کے دفاع میں لگا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی تقریب مناؤ، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو تو کہنے آیا ہے؟ اگر تو یہاں کسی اور نیت سے آیا ہے تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ ابن ولید، یونس ابن مرخص نے لے کر کہا، کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جس نے سلطنت روم جیسی عظیم اور جابر سلطنت کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا ہے، اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ کہ میں رومی نہیں یونانی ہوں، مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق۔ راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دمشق کا سالار توما زخمی ہے، یونس ابن مرخص نے جواب دیا۔ لیکن لڑائی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے۔ شہر میں اناج کی قلت قحط کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کی موزوں جگہ بتا دوں گا۔ آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھ آئیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائے کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسی حالت میں دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے، قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کے بے شمار نفری ماری جا چکی تھی، لاشیں باہر گل سڑ رہی تھی اور زخمی اندر کرا رہے تھے۔ ان حالت میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک یورپی مورخ ہنری نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدے کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا عزم تھا، اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرخص کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قائل کر دیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا، اور اس کی آواز وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرخص نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اسے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں ہے اور کس طرح لگائی جائے گی، اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرخص نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ یونس ابن مرخص کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا تھا۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اس علاقے کے جاسوس موجود تھے، اس طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے
जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और इसके तमाम सालारों के किरदार और आदत के ताल्लुक़ पूरी वाकिफ़ियत रखते थे। ये अरब के ईसाई थे और मक्का मदीना और इन्हीं इलाक़ों के रहने वाले यहूदी भी थे। ये सिर्फ जासूसी नहीं थे बल्कि इनमें से 2-4 तुमा के मशीर भी बने हुए थे। तुमा ने बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमले किए थे। पूरा जोर लगाया गया था मगर सिर्फ जानी नुकसान के उसे कुछ भी हासिल ना हुआ था। शहरियों ने उसे अलग परेशान कर रखा था। शहर में खुराक ख़त्म थी और उसकी अपनी हालत ये थी कि एक तीर का अगला हिस्सा इसकी आँख में उतरा हुआ था और ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। फिर भी मैं शहर को तबाही और लूटमार से और लोगों को कत्लेआम से बचाना चाहता हूँ। तोमा ने अपने सालारों और मशीरों को बुलाकर उन्हें अपनी सूरत हाल बताई और कहा कि हम लड़ नहीं सकते, मुसलमान आसानी से अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अनाज और रस्त का जो हाल है वो तुम सब जानते हो। मुसलमानों ने सिर्फ मुहासरा ही जारी रखा तो लोग भूख से मरने लगेंगे और वो बगावत भी कर सकते हैं। एक मशीर ने कहा, बगावत करें या ना करें? तोमा ने कहा, यह मेरा फ़र्ज़ है कि उन्हें हर तकलीफ़ से बचाए रखो। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि हम शहर खाली करना चाहें तो मुसलमान हमें इजाज़त दे दें और हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े? खालिद इब्न वलीद बड़ा जाबिर सालार है। एक यहूदी मशीर ने कहा, वो हमें पुरअमन तरीक़े से नहीं निकलने देगा। इसकी फ़ौज का जो नुकसान हो चुका है वो भी नहीं बख्शेगा। हमें कहेगा इस्लाम कबूल करो। ये मैं कभी नहीं करूँगा। तोमा ने कहा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे इतना ताउन मांगेगा जो आप अपने ख़जाने के अलावा लोगों के घरों से इकट्ठा करें तो भी मुश्किल से पूरा होगा। यहूदी मशीर ने कहा। तोमा गहरी सोच में पड़ गया। इनमें कोई सालार ऐसा है जो नरम मिजाज हो? उसने पूछा। अबू उबैदा, यहूदी ने जवाब दिया, बड़ा ही काबिल, बड़ा ही दिलेर सालार है मगर रहम दिल है। अपनी फ़ौज में इसकी हैसियत क्या है? इब्न वलीद के बाद हैसियत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की है। दूसरे यहूदी ने कहा, इनकी खिलाफत में जो कद्र मंजिलत अबू उबैदा की है वो इब्न वलीद की नहीं। इब्न वलीद का दर्जा इसके बाद का है। तमाम मुसलमान खुद खलीफा और इब्न वलीद अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु का एहतराम करते हैं। यहाँ से तोमा के दिमाग में एक फ़रेब कारी आ गई। यहूदी और ईसाई अरब मशीरों और दानिश्वरों ने उसकी रहनुमाई और मदद की और एक मंसूबा तैयार हो गया जो मुख्तसरन इस तरह था कि तोमा अबू उबैदा के आगे इस शर्त पर हथियार डालेगा कि उसे इसकी फ़ौज और शहर के उस बाशिंदे को जो शहर छोड़कर जाना चाहे उसे उसके माल व असबाब व औरतों और बच्चों समेत निकल जाने दिया जाए। शहर में लूटमार ना हो। तोमा ने यह फ़ैसला कर लिया था कि वो जिज़िया अदा कर देगा। ये भी तय पाया कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को क़ब्ल अज़ वक्त पता न चले। यह मंसूबा इस बुनियाद पर बनाया गया था कि अबू उबैदा शहर के उस दरवाज़े बाब जाबिया के सामने अपने दस्तों के साथ थे जो इस दरवाज़े बाबुल शर्क़ के बिलमुकाबिल था। दोनों दरवाज़ों के दरमियान पूरा शहर हायल था और फासला 1 मील से कुछ ज़्यादा था। तोमा आसानी से अपने एलची अबू उबैदा के पास भेज सकता था। तोमा ने यह कॉन्फ्रेंस इस रात से 2-3 रात पहले मुनक़िद की थी, जिस रात यूनुस इब्न मरकज़ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया था। अगली रात का वाक़या है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, खाका रज़ी अल्लाह अन्हु और एक बड़े बहादुर मुजाहिदीन मज़ऊर बिन अदी शहर पनाह के दरवाज़े बाबुल शर्क़ से कुछ दूर खड़े थे। इनके हाथ में रस्से थे। दीवार के साथ लगे 100 मुजाहिदीन खड़े थे। ये सारे लश्कर में से चुने हुए निडर और ज़हीन मुजाहिदीन थे। यूनुस इब्न मरकज़ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था। उसने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये जगह बताई थी। वो रस्से के ज़रिए यहीं से उतरा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे थे। वो सिपा सालार थे। इन्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए था। पकड़े जाने का इम्कान था, मारे जाने का ख़तरा था, लेकिन उस ख़तरे में वो किसी और को नहीं डालना चाहते थे। इन्हें एतमाद था कि इनके ना होने से मुजाहिदीन में बददिली नहीं फैलेगी और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी जगह ले लेंगे। ये फ़ैसला पहले ही हो चुका था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर हाज़िरी में सालार आला अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से कमंद ऊपर फेंकी। दीवार की बुलंदी 13-14 गज़ थी। कमंद दीवार के ऊपर अटक गई। इन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया।
दीवार पर कोई हरकत ना हुई, जिसका मतलब ये था कि ऊपर कोई नहीं था। अगर कोई था भी तो उसे पता नहीं चला कि दीवार पर कमंद फेंकी गई थी। इस तरह यहाँ पर 54वीं किस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाल्लाह 55वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।